اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اعجاز قرآن کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے اعجاز بیانی کے حوالے سے گفتگو کی، یعنی قرآن مجید اپنے بیان یعنی اپنے عربی کلام ہونے کے ناطے سے حوالے سے، فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے، معانی و بیان کے حوالے سے، اس کی خاص ایک جو چینش ہے، جو کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ قرار دینا، اس حوالے سے قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن اس کو حقیقی طور پر وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان سے، عربی ادب سے، فصاحت و بلاغت، معنی و بیان اس سے صحیح آشنائی رکھتا ہو۔ لذا ہم نے کوشش کی کہ اس کو مختلف حوالے سے جو خود ادباء، علماء، فصحاء لوگ جو تھے، حتیٰ جو کفار و مشرکین مکہ تھے اس دور کے، اس کے حوالے سے جو عاجز آ گئے اور جنہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ کسی جن و انس کا کلام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ فقط جو ہے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ ہر جہت سے جو ہے وہ معجزہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو ہے سورہ اسراء کی آیہ نمبر 88 جو ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر جن و انس جو ہے تمام کے تمام اس امر پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکیں، تو وہ کبھی بھی اس کتاب، اس کلام کی مثل نہیں لا سکتے۔ بے شک یہ جن و انس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اجتماع کر کے بھی یہ کام کرنا چاہیں، مل کر یعنی سارے جن و انس بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید فقط اپنے فصاحت و بلاغت اور اپنے اسلوب کے حوالے سے کہ اگر معجزہ ہوتا تو یہ تو پھر جو اصیل عرب تھے ان کے لیے تو معجزہ تھا، لیکن باقی جن و انس کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے یہ معجزہ نہ ہوتا، جبکہ قرآن مجید تمام کے تمام جنوں اور انسانوں کو تحدی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور یہ تحدی اور یہ چیلنج تمام جن و انس کو شامل ہوتا ہے، تمام اوصاف کے ساتھ۔ جس چیز میں بھی تفاضل ہو سکتا ہے، مرتبہ تفاوت ممکن ہے، قرآن مجید ہر اس جہت سے معجزہ ہے۔ لہذا قرآن مجید جو ہے ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ بلیغ اور فصیح شخص کے لیے فصاحت اور بلاغت میں، حکیم شخص کے لیے حکمت میں، عالم کے لیے علم میں، اور قانون گزاری کرنے والے سیاستدانوں کے لیے قانون گزاری اور سیاست میں۔ اسی طریقے سے جو بھی حتیٰ علم غیب اور باقی جتنی بھی صفات اور عوامر بن سکتے ہیں، قرآن مجید ہر اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ لہذا آپ اگر صرف اس ٹاپک کو شروع کریں تو کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کو انہوں نے جو ہے بررسی کی ہے، اس کا تجزیہ و تحلیل کی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ لیکن ہم کیونکہ فقط یہاں کچھ چیز سمجھانے اور اپنے عقائد پختہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ، تو میں چند جو ہے ایسے موارد پیش کر سکتا ہوں کہ جن حوالے سے ثابت ہو جائے گا کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت، معنی و بیان کے علاوہ بھی جو ہے معجزہ ہے۔ سب سے پہلی جہت کہ جس سے قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے وہ ہے عدم تناقض اور اختلاف، یعنی قرآن مجید کی پہلی آیہ بسم اللہ
الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں قرآن کو آئے ہوئے، آج تک کوئی انسان بھی اس میں تناقض نہیں پیش کر سکا۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ اتنی بڑی جو کتاب ہے، میں بعد میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، بعض صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، بعض مدینے میں، بعض سفر میں، بعض حضر میں، بعض جنگ میں، بعض علم کے متعلق ہیں، بعض کسی چیز حکمت کے متعلق ہیں، بعض پرانے جو ہے قصے ہیں انبیاء کے اور اقوام کے، اور ہر حوالے سے اس میں سیاست کے اصول بیان کیے گئے ہیں، تہذیب کے اصول بیان کیے گئے ہیں، علم غیب کی باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ کسی جگہ پر بھی اس لا ریب کتاب میں، اس پاکیزہ کتاب میں، اس کلام الہی میں کسی قسم کا کوئی تناقض اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 82 میں خداوند تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر جو ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کر کے دیکھ لو اگر ابھی تک بھی نہیں کیا، ورنہ کرنے والوں نے کیا، اور بعض دوستوں سے دشمن نے زیادہ تدبر کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو۔ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے، بہت زیادہ اس میں اختلافات نظر آتے اس کی آیات میں، اس کے مطالب میں۔ کیوں؟ توضیح یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان تدریجاً دن بدن کمال کی طرف جاتا ہے، اس میں تحول آتا ہے، تکامل آتا ہے، ہر روز وہ اپنے آپ کو پہلے دن سے زیادہ عاقل اور دانا پاتا ہے۔ جو چیز آج ایجاد کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کی بہترین شکل جو ہے وہ ایجاد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یہ دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، جب شروع میں ایجاد ہوئے تھے، دنیا کے سامنے آئے تو کس حالت میں تھے، آج کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جہاز، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ موبائل، ہر چیز جب ایجاد شروع میں ہوئی، اس کی کیفیت، اس کی کمیت، اس کی شکل و صورت، سارا کچھ اس کی کارکردگی دیکھ لیں، اور آج اندازہ لگائیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لہذا ہر دن گزرنے کے بعد وہ اپنے فن میں، اپنے کلام میں کیا کرتا ہے، بہتری محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بھی پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے، جب لکھنا شروع کیا 1-2 سال پہلے تو لکھتا تھا، کئی دفعہ لکھ کے بعض دفعہ دوبارہ مطالعہ کرتا، اس میں کئی غلطیاں نظر آتی، کئی نہیں یہ مطالب نہیں، یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، اس کو مزید کریں پختہ، اس طریقے سے کئی لکھتا، پھر اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اس کو اصلاح کرتے، پھر استاد کے پاس لے جاتا، پھر استاد جو ہے اس کو اصلاح کرتا۔ اس طریقے سے میں نے ایک دفعہ کامل کیا، ایک دفعہ کامل کرنے کے بعد پھر پوری نظر دوڑائی اس کو باقاعدہ ڈیفنس کے لیے دینے سے پہلے، تو پھر اس میں کئی چینجنگز کی کہ دیکھا نہیں یہ چیزیں مناسب ہیں۔ اس کے بعد جو جب فرسٹ ڈیفنس ہوا تو اس میں بہت زیادہ اساتید جو تھے انہوں نے اعتراض سوری طور پر کہ اس میں یہ چیزیں ٹھیک کریں، بعض مطالب کے حوالے سے کیے فلاں، پھر ٹائم لگایا، پھر اس میں چینجنگ تھیں، اور اس کے بعد ابھی مکمل کر لینے کے بعد میں نے اپنا ڈیفنس کر لیا، الحمدللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی اب جو میں بیٹھ کے مقایسہ کر رہا تھا، کوئی دوستوں کو بٹھایا، کئی ایسی چیزیں آ رہی تھی جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہ لکھ سکا، کیونکہ ان کی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، تو بعض جو تھے اب مطالب ذہن میں آیا، جب دوبارہ مطالعہ کیا کہ اس میں تھوڑے سے اور اضافات بھی کرنے چاہیے، کہ جب اس کو میں اردو میں ترجمہ کروں گا تو اس میں یہ چیزیں اضافہ کروں گا۔ لہذا انسان ہر روز اس میں جو ہے یہ خوبی پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ مجھے زندگی کا یاد ہے جب میں نے تدریس شروع کی تو پہلے دن مثلا میں جو ادھر حوضہ علیمیہ میں تدریس کرتا تھا، یا پھر مثلا جو ہے پاکستان میں گیا، حوضہ بیست میں 1.5 سال رہا، ایک دفعہ 6 مہینے اور ایک دفعہ 1 سال وہاں کچھ تدریس کی فلاں، اور اس کے بعد آج زمین و آسمان کا فرق محسوس کرتا ہوں۔ مثلا مجالس میں نے محرم پڑھنے شروع کیا، آج سے 10-12 سال میں نے محرم پہلے پڑھنے شروع کیے۔ جو پہلا محرم رسمی طور پر میں نے خوشاب کے علاقے میں بنتا ہے ایک علاقہ ناڑی، وہاں میں نے پڑھا، تو اس وقت الحمدللہ جیسے کہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں خدا قبول کرے اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد میں کوئی اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا مقایسہ کریں، اور البتہ یہ فخر ہے کہ خدا نے موقع دیا اور ہم نے محمد و آل محمد کے مصائب اور فضائل بیان کیے، خدا کا دین بیان کیا،
تو اس وقت لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں جو ہے نا واقعی ایک اچھا خطیب ہوں. لیکن خدا جانتا ہے دوسرے سال جب میں نے پڑھا وہیں جا کر پڑھا اور میں نے جو اس وقت وہ ریکارڈ کر لی تھی جو پہلی جو باتیں وہاں گفتگو کی تھی بات کر مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ یار یہ سطحی طور پر میں نے بیان کیا. پھر وہ کئی سال پڑھتا رہا تو آپ نے جو 2-4 سال پہلے پڑھے ہوئے اس کو دوبارہ دیکھتا تھا تو اس میں بھی نقائص نظر آتے تھے کہ میرا جو علمی لیول ہے اگرچہ مشکل پاکستان میں یہ بن جاتی ہے کہ یہاں ہمارا لیول ایک اور ہوتا ہے جب وہاں عوام کے سامنے گفتگو کرنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو انتہائی سادہ اور ابتدائی سطح پر لانا پڑتا ہے کہ بعض کا خود دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرہ ہے سنتا ہے ان کو میرا تبلیغ کرنی ہے دین کی طرف لے کر آنا ہے. تو یعنی انسان تکامل کی طرف جاتا ہے اور ہر روز جو ہے اس کی پہلے نقائص غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تحریر ہو اس کی تقریر ہو اس میں کئی غلطیاں رہ جاتی ہیں. حتیٰ یہ ہمارے ابھی جو میں گفتگو بیان کر رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ اس میں اردو کے لفظ غلط بیان ہو جاتے ہیں بعض کا آیت جلدی میں پڑھنے لگتا ہوں تو اس میں کبھی جو ہے تلفظ غلط ہو جاتا ہے اور اس طرح کی سو جو ہے دن بدن انسان کے جو ہے نقائص دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے ایک بہت بزرگ عالم دین ہے عماد الدین ابو محمد بن حامد اصفہانی یہ 597 ہجری قمری میں فوت ہوئے ہیں. یہ اس اعجاز کے بارے میں اسی موضوع کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آج ایک چیز لکھتا ہے لیکن دوسرے دن جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اس کو اگر تبدیل کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چیز کا اضافہ کر دیں یہ چیز اس سے نکال دیں یعنی چند دفعہ بھی دیکھتا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے کئی نقائص نظر آتے جائیں گے اور اس کی بہتری کے لیے اس میں اضافہ کرتا جائے گا. اور شاید کوئی بھی بشری کتاب ایسی نہ ہو کہ جو اختلاف سے پاک ہو سکتا ہے وہ آپ نے ٹھیک لکھے لیکن اس پر اختلاف کرنے والے بعض اوقات اس کے اپنے نظریے کے اندر اختلاف بعض کا لکھائی میں غلطی ہینڈ رائٹنگ میں اور اس طرح کے نقائص حتماً نکل آتے ہیں. لہذا انسان کے لیے بزرگ ترین عبرت ہے اور دلیل ہے کہ ہر بشر انسان جو ہے اس میں نقص پایا جاتا ہے. تب بڑے بڑے فقہاء علماء مجتہدین کل میں صرفہ کی بحث کر رہا تھا شیخ مفید جیسا یعنی وما ادراک ما شیخ مفید خدا جانتا ہے خدا توفیق کبھی دے آپ نے علماء کے حالات زندگی جو ہے نا کبھی یہ بیٹھ کے پڑھیں ان کا مطالعہ کریں یعنی کبھی انہی کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کر لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ عام سے انسان اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے ائمہ کا مقام کیا ہوگا جو کہ معصوم تھے جو غلطیوں سے پاک تھے جن کا علم خدائی علم تھا جن کا کردار ربانی تھا خدا کا عطا کیا ہوا تھا. یعنی واقعاً مجھے ایک تعجب ہوتا تھا ایک دوست کہتا ہوتا تھا کہ جب میں حوضہ میں آیا ہوں اور حوضہ میں آ کے جو ہے میں علماء فقہاء سے کچھ علم حاصل کیا پڑھا تو کہتا ہے جہاں پہلے میں خدا کو مانتا تھا میں وہاں ائمہ کو مانتا ہوں اور خدا کی شان کیا میں تو وہ اصلا بیان ہی نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ عام ائمہ کو یعنی جب میں نے دیکھا کہ علماء اور فقہاء کا یہ مقام ہے تو پھر ہمارے ائمہ کا کیا مقام ہوگا. اور جب ائمہ کا مقام یہ ہے اتنا افضل ہے کہ جس کو حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہمارا خدا کیا ہوگا. پھر سمجھ آئی کہ لا محدود سے قادر مطلق سے علام الغیوب سے مراد کیا ہے. تو لہذا یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ انسان میں جو ہے جتنا بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض نظریات ابھی بھی دیکھیں کہ اس میں ایک دفعہ بیان کر کے اس میں جو ہے رجوع بھی کیا اور فقہا پڑے ہوئے ہیں بعض اوقات اشتباہ ہو سکتا ہے لکھائی میں تقریر میں کہیں بھی لیکن قرآن مجید میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا. دوسرا ایک اور جو غور طلب بات ہے ہمارے اکثر علماء فقہا جو بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ ان کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں لیکن ایک حوضہ علمیہ کی پاکیزہ فضا میں بیٹھ کے تحقیق کرتے رہتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تدریس کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں. ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے اشکال ہوتا ہے سوال و جواب اور پھر ان مقام پر پہنچتے ہیں لیکن اکثر ان کے لیے ایران میں کوئی نظام بن چکا ہے مؤسسات مدرسے بن چکے ہیں جہاں ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے جہاں ان کے گھریلو اخراجات کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے. اگرچہ ہمارے پاکستان میں تب یہ جو ہے نظام نہیں ہے نا علماء بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں جو چرب زبان ہوتے ہیں وہ سٹیجوں پہ آ جاتے ہیں وہ زندگی اچھی بنا لیتے ہیں. علماء بیچارے ساری زندگی جو علماء حق ہیں حقیقت میں جانتے اکثریت کی سوائے چاند دیکھ کے مشکلات زندگی سے لڑتے رہتے ہیں جو اپنا علم ہوتا ہے جو اپنا تقویٰ وہ لوگوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچا سکتے اور بعض تو انہی مشکلات کی وجہ سے کہ غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، اور مختلف حالات میں، کبھی دن کے وقت، کبھی رات کے وقت، کبھی جو ہے مسافرت میں یعنی سفر پر تھے، کبھی حضر میں تھے، کبھی جنگ کی حالت میں، کبھی صلح کی حالت میں، کبھی جو ہے مشکل میں اور رحمت میں، کبھی آسائش اور آرام میں، مختلف حالات میں، کبھی خوشی کے حال میں، کبھی غمی کے حال میں نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف حالات میں انسان کی فکر جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اکثر میں سادہ مثال اس لیے بیان کرتا ہوں، بچپن بھی کیونکہ گاؤں میں رہے ہیں تو کئی لطیف گاؤں والے اکثر آپ کو فارغ لوگ ہوتے ہیں، لطیفے ایک ایک نظر پر آبادی تھوڑی ہوتی ہے، ایک ایک شخص پر نظر ہوتے ہیں اور ان کے لطیفے بنائے ہوتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک بزرگوار ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، خدا ان کو زندگی دے، شریف سے انسان تھے۔ اس کے والد فوت ہو گئے، والد اس کے بوڑھے تھے، کوئی جوان نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے جب گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، متوسط سے تھے بیچارے، غریب متوسط سے انسان تھے، ظاہر ہے اب رشتہ داروں نے آنا ہے، غسل و کفن، اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کا کھانا فلاں۔ ہمارے اتنی بدبختی کی رسمیں ہیں کہ ایک بندہ ویسے مرا پڑا ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، اوپر سے آ کے کھانے بھی کوئی بنا رہا ہوتا ہے، ان کی خدمتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، بہنیں تیار ہوتی ہیں کہ اب باپ فوت ہو گیا مجھے کپڑے دو، رشتہ دار ہوتے ہیں وہ خالہ آ گئی، ممانی، اتنا برڈن اس پر۔ اگر بیٹی کی شادی ہے تو بیچارہ ادھر سے بیٹی کا جہیز دے گا، ادھر سے پوری بارات کو کھانا دیا جاتا ہے، پھر اس کے مہمان آ رہے ہیں فلاں، یعنی عجیب و غریب قسم کا انسان۔ یعنی واقعا میں تو کہتا ہوں جو ایک اگر واقعا ایک دو بیٹیوں کو جو صحیح تربیت کر لیتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہو، خدا اس کو گناہ معاف کر دے گا، اتنی سختیاں بن گئی ہیں۔ تو آج کر رہا تھا اس کا والد فوت ہو گیا، باہر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گھر میں عورتیں آ رہی تھیں، ہم بھی گلی میں جا کے، گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، فوتگی کے رونے کی آواز ہے یہاں سے، تو وہ سگریٹ پیتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس وقت لائٹر کم ہوتے تھے، ماچس استعمال ہوتی تھی، ہمارے سامنے اس نے کیا سگریٹ لگائی، ماچس لی اور ماچس کی تیلی جلا کے سگریٹ لگائی، اور اس کے بعد اس سگریٹ کو ایسے انگلیوں میں رکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پھر وہ تیلی پھینک دیتے ہیں اور ماچس جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اتنا بیچارہ حواس باختہ تھا کہ اس نے سگریٹ لگانے کے بعد ماچس نیچے پھینک دی اور جلی ہوئی تیلی جیب میں ڈال دی، وہیں کھڑے کھڑے ایک مذاق بن گیا، اس کے گھر مرنا ہو، یعنی اتنا ٹینشن کا شکار۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا جب مصیبت آئی ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اگر جنگ کی حالات ہوں، کچھ خوشی کے حالات ہوں، انسان بس چیزیں بھول جاتا ہے اور اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے یہ دیکھیں، قرآن مجید جو ہے ہمارے چلو علماء ہوتے ہیں، بعض فیلڈ میں متخصص ہوتے ہیں، مثلا میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ کلام اسلامی یعنی عقائد میں کی ہے، جس حد تک بھی خدا نے توفیق دی، اگرچہ درس خارج بھی ہے، وہاں فقہ اور اصول پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اصول فقہ کا اگر مسئلہ کوئی ایسا پیش آئے چھڑے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو علم و اصول اور فقہ کی فیلڈ بیٹھے ہیں وہ بہتر جواب دیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن تخصص اس میں ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری میں مثلا میرا بھی تخصص نہیں ہے، اگرچہ پڑھی ہے ہسٹری، لیکن اس میں اسپیشلائزیشن میں نے نہیں کی، ادبیات میں میری اسپیشلائزیشن نہیں ہے، اگرچہ ایک حد تک یہ سارے مضامین پڑھے ہیں۔ لہذا دوستان یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس میں یعنی انسان جو دو چار چیزوں میں فقہ اصول ہو گیا یا عقائد، یہ چند تفسیر، چند چیزوں میں انسان ہو سکتا ہے اس میں کم غلطی کرے۔ قرآن مجید میں دیکھیں کہ تقریباً دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو اکٹھا کر کے ہر میدان میں معارف بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا الہیات کے بارے میں آیات ہیں، اخلاقیات، سیاسیات، قوانین تشریعی، قصے، سٹوریز پرانی امتوں کے، علم غیب، خداوند عالم اور خالق کی بحث، انسان کی بحث، موجودات جو ہیں، مجردات، ملائکہ، عرش و فرش، عالم مادہ، یعنی ہر قسم کے معارف کے بارے میں قرآن میں بحث موجود ہے، معارف موجود ہیں۔ باوجود یہ کہ تمام کے تمام مختلف موقعوں پر سختی، خوشی، رات، دن، جنگ، سفر، حضر میں قرآن نازل ہوا، ہر حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے، قانون کے بارے میں، عقل کے بارے میں، سٹوریز پرانی امتوں کی، علم غیب بیان کیا گیا ہے، قوانین بیان کیے گئے ہیں، طہارت، نجاست، شیطان، انبیاء، ملائکہ، برے انسان، اچھے انسان، جنت، دوزخ، برزخ، ہر حوالے سے گفتگو کرنے کے باوجود بھی آج تک کوئی انسان اس قرآن مجید کے معارف میں سے کوئی غلطی نہیں نکالا، کوئی اختلاف اور تناقض پیدا نہیں کر سکا۔ تو دوستان عزیز، اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے لے کر 1400 سال ہو چکے ہیں،
اتنی لمبی ٹائمنگ کے بعد بھی کتنے کتنے فصحا، بلغا، حکما، فلاسفہ، دانا، سیاستدان، قانون دان، ہر حوالے سے جو ہے لوگ کہاں تک علم پہنچ چکا ہے، اور 1400 سال پہلے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن کوئی انسان بھی جو ہے اس میں سے کوئی غلطی، کوئی اختلاف، کوئی تناقض نہیں نکال سکا، بلکہ حقیقت حق آج پہلے دن کی طرح بھی قائم ہو جائے ہیں۔ دوسرا اس میں ایک اشتباہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ جو قرآن آیت کے اینڈ پہ آیا نا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ یہ کثیرہ جو ہے یہ وصف توضیحی ہے، وضاحت دے رہا ہے، یعنی قید اعتراضی نہیں ہے، یعنی یہ کثیرہ اس چیز کی صفت کی وضاحت دے رہا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہوتا تو بہت زیادہ غلطیاں کرتا، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ غلطیاں تو نہیں ہیں، تھوڑی غلطیاں ہیں، بلکہ یہ وصف توضیحی ہے کثیرہ، یعنی انسان کا وصف جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اگر یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ قید توضیح نہیں ہے کہ قرآن مجید اور باقی ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو قرآن میں کم، نہ نعوذ باللہ، یعنی قرآن میں اصلاً کوئی غلطی پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ المیزان جو ہے فی تفسیر القرآن، اس کی 5 نمبر جلد میں تفصیل سے اس کا اسی آیت کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا معجزہ جو ہے وہ ہے اخبار غیبی۔ اخبار غیبی میں قرآن کا معجزہ یہ ہے، باقی بھی جادوگر بھی، مداری والے، یہ منجم، یہ بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن اکثر اندازے کی بنیاد پر دیں گے اور مبہم خبریں دیں گے۔ قرآن مجید نے جو خبریں دی ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ وقوع پذیر ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور واضح خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں میں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو یہ معجزہ کے جو غیب کی خبریں خدا بند عالم نے قرآن مجید بیان کی ہیں، اس حوالے سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ یہ کل انشاءاللہ خدا بند عالم نے اگر زندگی اور صحت دی تو آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔